أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان تخفو اگر تم لوگ چھپاؤ، ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس جس دن پالے گا ہر نفس، ما عملت جو اس نے عمل کیا ہے، من خیر خیر میں سے، محضرا سامنے، وما عملت اور جو اس نے عمل کیا ہے، من سوء برائی میں سے، تودو چاہے گا وہ نفس، لو انا بینہا وبینہ امدا بعیدا کاش کہ ہوتی اس نفس کے درمیان اور اس عمل کے درمیان دور کی مسافت، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالی ڈراتے ہیں تمہیں اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالی بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ یہ آیت نمبر 29 اور 30 ہے، سورہ آل عمران کی 29 اور 30 آیتیں ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کو پہلے سے مضمون ذہن میں، چھوٹی چیزیں ذہن میں رکھا کرے تاکہ قرآن سے مناسبت پیدا ہو۔ اس سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 28 میں اللہ نے کفار کی دوستی سے منع فرمایا، اس کی تفصیل میں نے آپ کو سمجھا دی۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کی نیت اور ایک ہے انسان کا عمل۔ ایک نیت ہے انسان کی اور ایک عمل ہے۔ نیت کیا ہے؟ جو دل کے اندر ہے۔ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لیکن نیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسے نیت ہوگی ویسے عمل بہتر رہے گا، اور پھر اس کے بعد عمل ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیں انسان کو ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے، ایک جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر ذہنی تھکاوٹ ختم ہو جائے تو جسمانی تھکاوٹ تو آپ سو جائیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، کام چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جسمانی طور پر تھک گیا نا، لیٹ گیا، تھوڑا سا آرام کر لیا، اور تھوڑا سا مثال کے طور پر کام چھوڑ دیا، خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر ذہنی تھکاوٹ ہو تو جتنا بھی آرام انسان کر لے، انسان کو آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے نیت اور عمل کا سلسلہ ہے۔ نیت مین چیز ہے، اور اللہ فیصلہ فرماتے ہیں نیت کے مطابق۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا عمل پائیدار ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کر لو۔ حدیث قدسی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب اگر بظاہر ہم بولیں، باتیں بہت اچھی کریں، کام بہت اچھے کریں بظاہر، اور اندر ہماری نیت خراب ہو تو سب برباد ہو گیا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں
کہ شاید یہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ اللہ کے لیے کریں، خود بخود اللہ کے اس کے دل میں محبت ڈال دیں گے آہستہ آہستہ۔ تو مین چیز اس کے اندر انسان کی نیت ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان تخفو اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کر دو، جو اندر ہے اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتے ہیں۔ نیت ہے نا، تو نیت کو تو اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہت بہتر رکھو۔ کبھی بظاہر کوئی خوش نہیں ہوتا اور مطمئن نہیں ہوتا، لیکن بندے کے ساتھ اگر ساری دنیا خوش ہو جائے وقتی طور پر، یہ جو مفادات کی سیاست چل رہی ہے اور مفادات کا کاروبار چل رہا ہے، مفادات کی دنیا چل رہی ہے، تو ایک عجیب سی دنیا ہے، سیدھے سیدھے صاف صاف بھائی اصول ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، چلاؤ، نہیں ہے وہ چیزیں بہت کم ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بالآخر فیصلہ اس پر ہوگا، دیر ہو سویر ہو، ٹائم لگے، لیکن جو انسان کی نیت ہوتی ہے، اندر جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ ایک دن اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پا لے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا ہے خیر میں سے سامنے۔ جو کچھ ہم کر رہے ایک دن آئے گا، ایک ایک عمل کا بدلہ سامنے۔ کون سا عمل، جیسے ہم کھرے کھوٹے کو الگ کرتے ہیں، صحیح غلط کو الگ کرتے ہیں، جب ایک خراب چیز ہوتی ہے اس کو الگ کرتے ہیں، جو کام کی چیز ہوتی ہے اس کو الگ کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اعمال کو ایک حکم سے الگ الگ کر دیں گے۔ یہ عمل میرے لیے تھا، یہ عمل دنیا کے لیے تھا، یہ عمل میرے لیے شہرت کے لیے، یہ اس کے مطابق۔ تو جو خیر میں سے عمل کیا اس کو پالے گا، وما عملت من سوء اور جو اس نے عمل کیا ہے برائی میں سے، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس وقت جب یہ فیصلہ ہوگا انسان کے اعمال سامنے آ جائیں گے، سب کچھ پسند کرے گا ہر نفس، کاش کہ میرے درمیان اور میرے اس عمل کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، میں یہ عمل نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں تمہیں اپنی ذات سے، مجھ سے ڈرو، میرا خوف دل میں رکھو، مجھے سامنے رکھو۔ دنیا بدل جاتی ہے، دنیا ختم ہو جاتی ہے فنا ہونے کے لیے، اپنا معاملہ میرے ساتھ ٹھیک کرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں تمہیں اپنی ذات سے۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ بندوں پر مہربان ہے، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔